بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ ایک دن سرور کونین تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر حضرت داہیہ کلبی پر پڑی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داہیہ کلبی کے چہرے کو دیکھا کہ اتنا حسین نوجوان ہے۔ آپ نے رات کو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا مانگی، یا اللہ اتنا خوبصورت نوجوان بنایا ہے، اس کے دل میں اسلام کی محبت ڈال دے، اسے مسلمان کر دے، اتنی حسین نوجوان کو جہنم سے بچا لے۔ رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی اور صبح ہوتے ہی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضرت داہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، اے اللہ کے رسول، بتائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا احکام لے کر آئے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں اللہ کا رسول ہوں اور اللہ واحد ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر تو قیدر رسالت کے بارے میں حضرت داہیہ کلبی کو بتایا۔ حضرت داہیہ کلبی نے کہا، اللہ کے نبی، میں مسلمان تو ہو جاؤں، لیکن ایک بات کا ہر وقت ڈر لگا رہتا ہے، ایک گناہ میں نے ایسا کیا ہے کہ آپ کا اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ یا رسول اللہ، میں اپنے قبیلے کا سربراہ ہوں اور ہمارے یہاں بیٹیوں کی پیدائش پر انہیں زندہ دفن کیا جاتا ہے۔ میں کیونکہ قبیلے کا سردار ہوں، اس لیے میں نے 70 گھروں کی بیٹیوں کو زندہ دفن کیا ہے، آپ کا رب مجھے معاف نہیں کرے گا۔ اسی وقت حضرت جبرائیل امین صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ہوئے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اسے کہہ دو، اب تک جو ہو گیا وہ ہو گیا، اس کے بعد ایسا گناہ کبھی نہ کرنا، ہم نے معاف کر دیا ہے۔ داہیہ کلبی آپ کی زبان سے یہ بات سن کر رونے لگے۔ آپ نے فرمایا، داہیہ اب کیا ہوا، کیوں روتے ہو؟ حضرت داہیہ کلبی کہنے لگے، یا رسول اللہ، میرا ایک گناہ اور بھی ہے جسے آپ کا رب کبھی معاف نہیں کرے گا۔ آپ نے فرمایا، داہیہ کیسا گناہ، بتاؤ مجھے۔ حضرت داہیہ کلبی قلب فرمانے لگے، یا رسول اللہ، میری بیوی حاملہ تھی اور مجھے کسی کام کی غرض سے دوسرے ملک جانا تھا۔ میں نے جاتے ہوئے بیوی کو کہا کہ اگر بیٹا ہوا تو اس کی پرورش کرنا، اگر بیٹی ہوئی تو اسے زندہ دفن کر دینا۔ میں جب شہر سے لوٹا تو دروازے پر دستک دی، اتنے میں ایک چھوٹی سی بچی نے دروازہ کھولا اور پوچھا، کون؟ میں نے کہا، تم کون؟ تو بچی بولی، میں اس گھر کے مالک کی بیٹی ہوں، آپ کون ہیں؟ وہ داہیہ فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے منہ سے نکل گیا، اگر تم میری بیٹی ہو، اس گھر کے مالک، تو میں مالک ہوں اس گھر کا۔ یا رسول اللہ، میری منہ سے یہ بات نکلنے کی دیر تھی کہ چھوٹی سی اس بچی نے میرے ٹانگوں سے مجھے پکڑ لیا اور بولنے لگی، ابا جان، اتنے دن کہاں تھے؟ میں کتنے دنوں سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ حضرت داہیہ کلبی روتے جا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، اللہ کے نبی، میں نے بیٹی کو دھکا دیا اور جا کر بیوی سے پوچھا، یہ بچی کون ہے؟ بیوی رونے لگی اور کہنے لگی، داہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے۔ یا رسول اللہ، مجھے ذرا ترس نہ آیا، میں نے سوچا میں قبیلے کا سردار ہوں، اگر اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے؟ اگر میں اپنی بیٹی کو دفن نہ کیا تو لوگ کہیں گے کہ ہماری بیٹیوں کو دفن کرتا رہا اور اپنی بیٹی سے پیار کرتا ہے۔ حضرت داہیہ کی آنکھوں سے اشک زار و قطار نکلنے لگے۔ یا رسول اللہ، وہ بچی بہت خوبصورت، بہت حسین تھی، میرا دل کر رہا تھا اسے سینے سے لگا لوں، پھر سوچتا تھا کہیں لوگ بعد میں یہ باتیں نہ کہیں کہ اپنی بیٹی کی باری آئی تو اسے زندہ دفن کیوں نہیں کیا۔ میں گھر سے بیٹی کو تیار کروا کر نکلا تو بیوی نے میرے پاؤں پکڑ لیے، داہیہ، نہ مارنا اسے، داہیہ، یہ تمہاری بیٹی ہے، ماں آخر ماں ہوتی ہے۔ میں نے بیوی کو پیچھے دھکا دیا اور بچی کو لے کر چل پڑا۔ راستے میں میری بیٹی نے کہا، بابا جان، مجھے نانی کے گھر لے کر جا رہے ہو؟ بابا، کیا مجھے کھلونے دلانے لے کر جا رہے ہو؟ بابا، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ داہیہ کلبی روتے جاتے ہیں اور واقعہ سناتے جا رہے ہیں۔ یا رسول اللہ، میں بچی کے سوالوں کا جواب ہی نہیں دیتا تھا، وہ پوچھتی جا رہی ہے، بابا کدھر چلے گئے تھے؟ کبھی وہ میرا منہ چومتی، کبھی بازو گردن کے گرد دے لیتی ہے، لیکن میں کچھ نہیں بولتا۔ ایک مقام پر جا کر میں نے اسے بٹھا دیا اور خود اس کی خبر کھوجنے لگ گیا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم داہیہ کی زبان سے واقعہ سنتے جا رہے ہیں
اور روتے جا رہے ہیں۔ میری بیٹی نے جب دیکھا کہ میرے باپ دھوپ میں سخت کام کر رہا ہے تو اٹھ کر میرے پاس آئی، اپنے گلے میں جو دوپٹہ تھا اتار کر میرے چہرے سے ریت صاف کرتی رہی۔ بابا دھوپ میں کیوں کام کر رہے ہو؟ چھاؤں میں آ جاؤ نا بابا۔ بابا یہ کیوں کھود رہے ہیں اس جگہ؟ بابا گرمی ہے، چھاؤں میں آ جائیں۔ اور ساتھ ساتھ میرا پسینہ اور مٹی صاف کرتی جا رہی ہے، لیکن مجھے ذرا سا بھی ترس نہ آیا۔ آخر جب خبر کھود دی تو میری بیٹی پاس آئی، میں نے دھکا دے دیا، وہ خبر میں گر گئی اور میں ریت ڈالنے لگا۔ بچی ریت میں سے روتی ہوئی اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھوں میرے سامنے جوڑ کر کہنے لگی، بابا میں نہیں کھیلتی کھلونے سے، بابا میں نانی کے گھر بھی نہیں جاؤں گی، بابا میری شکل پسند نہیں آئی تو میں کبھی آپ کے سامنے نہیں آؤں گی، بابا مجھے ایسے نہ ماریں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ریت ڈالتا گیا، مجھے اس کی باتیں سن کر بھی ترس نہ آیا۔ میری بیٹی پر جب مٹی مکمل ہو گئی اور اس کا سر رہ گیا تو میری بیٹی نے میری طرف سے توجہ ختم کی اور بولی، اے میرے مالک، میں نے سنا ہے تیرا ایک نبی آئے گا جو بیٹیوں کو عزت دے گا، جو بیٹیوں کی عزت بچائے گا۔ اے اللہ وہ نبی بھیج دے، بیٹیاں مر رہی ہیں۔ پھر بھی میں نے اسے ریت میں دفن کر دیا۔ حضرت داعیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعہ سناتے جا رہے تھے اور زار قطار رو رہے تھے۔ جب یہ واقعہ میں نے بتا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنا رو رہے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے گیلی ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، داعیہ ذرا پھر سے اپنی بیٹی کا واقعہ سناؤ، اس بیٹی کا واقعہ جو مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے انتظار میں دنیا سے چلی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ یہ واقعہ سنا اور اتنا روئے کہ آپ کو دیکھ کر صحابہ کرام صلی اللہ علیہ وسلم رونے لگے اور کہنے لگے، اے داعیہ کیوں رلاتے ہو ہمارے آقا کو، ہم سے برداشت نہیں ہو رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت داعیہ سے 3 بار واقعہ سنا تو حضرت داعیہ کی رو رو کر کوئی حالت نہ رہی۔ اتنے میں حضرت جبرائیل علیہ السلام حاضر ہوئے اور فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سلام کہتا ہے اور فرماتا ہے کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، داعیہ کو کہہ دے وہ اس وقت تھا جب اس نے اللہ اور آپ کو نہیں مانتا تھا، اب وہ مجھے اور آپ کو ماننے لگا ہے تو داعیہ کا یہ گناہ بھی ہم نے معاف کر دیا ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے 2 بیٹیوں کی کفالت کی، انہیں بڑا کیا، اس کی فرائض اور ادا کیے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا جس طرح شہادت کی اور 7 والی انگلی آپس میں ہیں۔ جس نے 2 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی یہ اہمیت ہے، تو جس نے 3 یا 4 5 بیٹیوں کی پرورش کی، اس کی کیا اہمیت ہوگی۔ بیٹیوں کی پیدائش پر گھبرایا نہ کریں، انہیں والدین پر بڑا مان ہوتا ہے اور یہ بیٹیاں اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے۔